بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد عبدالرحمن خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے اشراط العرض کے بارے میں بات کروں گا جو مردانہ قوت کے لحاظ سے یا مردانہ طاقت کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور اس کو اطباء حضرات کثرت سے جو ہے وہ استعمال کراتے ہیں۔ میری مراد بیر بوٹی سے ہے، یعنی بیر بوٹی ایک اشراط العرض ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ اس بیر بوٹی سے آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا مزاج، اس کی مقدار خوراک اور اس کے افعال و خواص اور اس کا جو ہے مرکبات اور مفردات اور آئل وغیرہ تلا وغیرہ جو اس کا استعمال بنایا جاتا ہے، اس کو میں تفصیل سے جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک اپنا غور سے سنیں اور دیکھیں۔ بیر بوٹی، اس کو انگلش میں ارامیہ کوسینیا یا ریڈ ویلویٹ مائٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، سرخ کلر کا ہوتا ہے اور بہت ملائم ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہاتھ سے چھوا جائے تو یہ فوراً اپنے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، اور اس کے اوپر کا جو خول ہوتا ہے وہ بالکل ویلویٹ کی طرح نرم اور ملائم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ریڈ ویلویٹ مائٹ کہتے ہیں۔ یہ صحرا کے اندر یعنی کہ مٹی کے اندر جو ہے اس کی پیدائش ہے، وہیں پہ یہ رہتا ہے اور برسات کے موسم میں جو ہے یہ نکلتا ہے، کیونکہ یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور برسات کے موسم میں تقریباً بارش جب ہو جاتی ہے، بارش ہونے کے بعد زمین کے اندر جب گرمائی پہنچتی ہے تو اس کی حبس کی وجہ سے یہ پھر زمین کے اندر سے باہر آ جاتا ہے اور کثیر مقدار میں جو ہے یہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کو اطباء حضرات جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے مختلف ادویات میں اور آئل میں یعنی کہ تلوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مزاج کئی کتابوں میں دوسرے نمبر پہ گرم خشک اور کئی کتابوں میں تیسرے درجے میں گرم خشک بیان کیا جاتا ہے، چونکہ یہ مردانہ طاقت کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تلا بنایا جاتا ہے یا روغن بنایا جاتا ہے جو اعضائے تناسل کی سختی کے لیے اور اس کی لمبائی اور موٹائی کے لیے اور اس کے ڈھیلے پن کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے، جس سے اس کی اعضائے تناسل کے اندر سختی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا جو نقائص ہے اس کے اندر وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آگے چل کے آپ کو نسخہ جات بھی بتاؤں گا اور آئل بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو اس کا مزاج میں نے آپ کو بتایا، چونکہ یہ گرم خشک ہوتا ہے تیسرے درجے میں یا دوسرے درجے میں، تو ایسے بچوں کے اندر جنہیں چیچک نکلتی ہے اور وہ پھر نکلنے کے بعد دب جاتی ہے یعنی اندر چھپ جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو یہ آدھی مقدار کے اندر یعنی کہ ایک پورے کیڑے کا آدھا حصہ جو ہے وہ بچوں کو کھلایا جاتا ہے پانی سے یا دودھ سے، تو اس کے جو چیچک ہے وہ دوبارہ جو ہے نمایاں ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ بے ضرر کیڑا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں تو یہ کاٹتا نہیں ہے اور بہت ملائم اپنا یہ ہوتا ہے، ہاتھوں کے اوپر آسانی سے اس کو آپ اگر پکڑ لیتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ کرتا نہیں ہے۔ سائز یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک چنے کے برابر، یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، یہ رینگتا ہے، اپنا چلتا ہے، اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں 4 یا 5 ٹانگیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مٹی کے اندر ہوتا ہے اس لیے اس کی خوراک جو ہے وہ چونٹیوں کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ اس کی خوراک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وہ چونٹیوں کے انڈوں کو کھاتا ہے اور اس سے جیتا ہے اور یہ صحرا کے اندر پھرتا رہتا ہے اور زیادہ تر جو ہے یہ موسم برسات کے اندر ہی جو ہے یہ باہر نکلتا ہے، اور اس کو حکیمہ حضرات برسات کے موسم میں زیادہ تر اکٹھا کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پنساریوں سے بھی یہ اپنا خشک اس میں تقریباً کئی لوگ اس کو آئل میں رکھ کے اس کو اپنا محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں۔ اب اس کے استعمال کی طرف آتے ہیں۔ اکثر زیادہ تر اطباء حضرات اس کا جو ہے وہ تلا بناتے ہیں، تلے کے طور پہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دواخانہ کی اجمل خان نے بھی روغن بیر بوٹی کے نام سے یہ روغن تیار کیا ہوا ہے بیر بوٹی کا، یہ بھی مردانہ طاقت کے لیے اور اعضائے تناسل کی سختی کے لیے
اور اس کی اپنا لمبائی اور چوڑائی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ 3 سے 4 قطرے اس کی مالش کی جاتی ہے اور اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا جاتا ہے، یا اگر ویسے بھی پان کا پتہ بھی اس کے اوپر باندھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ مردانہ طاقت اور عادت تناسل کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ اعصاب کی تقویت کے لیے بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ جو بچوں کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں انہیں ان کے اوپر مالش کی جاتی ہے، اور اس مالش کی وجہ سے ان کے اعصاب جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اب اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا جو آئل بنایا جاتا ہے یا تیلا بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ اس نسخے کو آپ تیار کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جو اعضائے تناسل ہے، اس کی جو بھی پرابلم ہے، سختی ہے یا ڈھیلا پن ہے یا ٹیڑھا پن ہے، وہ سب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہے گھونگچی سفید۔ یہ ایک دوائی ہے جو پنسار سے مل جاتی ہے آسانی سے۔ گھونگچی سفید 2 تولہ، عقر قرہا 2 تولہ، بیر بوٹی 2 تولہ۔ دوبارہ سن لیں، گھونگچی سفید 2 تولہ، عقر قرہا 2 تولہ اور بیر بوٹی 2 تولہ، اور اس میں 5 ماشا جو ہے وہ سنکھیا سفید وہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے اندر 5 گرام زعفران اور 5 گرام لونگ، 5 گرام دارچینی اور 5 گرام جائفل، یہ ساری چیزیں لے کے ان کو اچھی طرح پیس لیا جاتا ہے، پاؤڈر کر لیا جاتا ہے، اور اس کو آپس میں اس کی رگڑائی کی جاتی ہے۔ اس کے اندر یا تو آپ اس کو کسی آئل کے اندر، تیل کے اندر، جیسے سرسوں کا تیل ہے اس کے اندر، یا تلوں کے تیل کے اندر اس کو آپ اچھی طرح اس کو رگڑ لیں، کھرل کر لیں اس کو اچھی طرح، ان چیزوں کو باریک پیس کر، تو یہ مرہم کی صورت میں یہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا۔ تو جب اس کو آپ رگڑیں گے تو یہ مرہم بن جائے گا، تو وہ آپ کا جو ہے وہ تلا جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے انگلی سے لے کے اعلیٰ تناسل کے اوپر والے حصے پہ اور سائیڈ والے حصے پہ، صرف یہ 3 جگہوں پہ لگانا ہے۔ اگلا حصہ اور نچلا حصہ اس کا چھوڑ دینا ہے، یہاں پہ نہیں لگانا، کیونکہ یہ دونوں حصے جو ہے یہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر یہاں پہ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ سویلنگ ہو جائے یا کوئی دانے وغیرہ نکل آئے، تو آپ نے صرف کوشش یہ کرنی ہے صرف اوپر کے حصے پہ اور سائیڈ پہ لگا کے اس کے اوپر پٹی باندھ دیں یا پان کا پتہ باندھ دیں۔ پان کا پتہ باندھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے گرمائی سے جو ہے ہماری جو رگیں ہیں وہ اس کے اندر بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ تناسل کے اندر سختی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیڑھا پن بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، یہ دواخانہ کی مجمل خواہ کا روغن بیر بوٹی تیار حالت میں ملتا ہے۔ جو لوگ تیار نہیں کر سکتے روغن، وہ اس روغن کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کو منگانے کے لیے دواخانہ کی مجمل خواہ کی ویب سائٹ کے ذریعے یا آن لائن آپ جو ہے فون کر کے اس کو منگوا سکتے ہیں، یا پھر دواخانہ سے آ کے لے سکتے ہیں۔ بیر بوٹی کو اکثر اطباء حضرات جو ہے وہ کھانے کے طور پہ بھی قوت میں اپنا مردانہ طاقت کے لیے استعمال کراتے ہیں۔ اس کے لیے صفوف وغیرہ میں شامل کرتے ہیں یا معجون وغیرہ میں شامل کرتے ہیں۔ صفوف میں اگر شامل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے زعفران ہو گئی، بیر بوٹی ہو گئی، مالکنگنی، عقر قرہا، لونگ، جائفل، جوتری اور بیج بند وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اپنا نسخہ ایک بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ بیر بوٹی ڈالی جاتی ہے ایک مخصوص مقدار کے اندر، تاکہ چونکہ یہ گرم ہوتی ہے اس لیے یہ زیادہ تر جو ہے سردیوں کے موسم میں جو ہے اس کو گولیاں بنا کر اس کے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے اندرونی طور پہ بھی طاقت آتی ہے اور سختی پیدا ہوتی ہے، اور طاقت جسم کے اندر بھی طاقت آتی ہے، اور سیکسول طاقت بھی جو ہے انسان کے آتی ہے، جس سے انسان جو ہے اپنا مباشرت کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جو بھی اس کی جنسی بیماریاں ہیں یا مردانہ طاقت کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ گرم خشک ہے تیسرے درجے میں، تو جو گرم مزاج کے لوگ ہیں ان کے لیے بہتر تو یہ اگر یہ آپ استعمال کر رہے ہیں، کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، اور سردیوں کے موسم میں استعمال کریں گرم مزاج والے۔ جو سرد مزاج والے ہیں وہ کسی بھی موسم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ویسے تو اس کے کیونکہ قلیل مقدار میں یہ ڈالا جاتا ہے اپنا نسخوں کے اندر، اس بات کے اس کا کوئی زیادہ اس کے نقصانات کوئی زیادہ نہیں ہیں، تو اس کے لیے بس احتیاط یہی ہے کہ اس کے آپ جو بھی اس کو استعمال کریں تو اس کے لیے آپ جو ہے دودھ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں،
اور اگر آئل کی صورت میں آپ استعمال کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آئل لگانے کی وجہ سے کوئی دانے وغیرہ نکل آتے ہیں آپ کو تو وہ دانے اگر نکلنا شروع ہو یا جلن وغیرہ ہو تو اس کو 1-2 دن کے لیے اس کو روک دیں، اس کو نہ لگائیں، اور اگر دانے نکل آئے ہیں تو دانے کے اوپر اپنا دیسی گھی کے اندر پیاز جلا کر آئل وہ لگائیں اس کے اوپر، تو اس سے جو ہے اپنا دانے جو ہیں بیٹھ جائیں گے۔ جب دانے بیٹھ جائیں اور جلن ختم ہو جائے تو دوبارہ اس کو لگا لیں۔ تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور چونکہ میں تسلسل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، پہلے میں نے ریگ مائی کے اوپر ویڈیو بنائی، پھر میں نے خواتین کے اوپر یہ ویڈیو بنائی، آج میں ویڈیو جو ہے وہ بیر بیوٹی کے اوپر بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد میری جو ویڈیو آنے والی ہے وہ آئے گی اب اس کے بعد جو ہے وہ جونک کے اوپر میں اپنا ویڈیو بناؤں گا، چونکہ یہ 3-4 چیزیں جو ہے یہ ان کا آپس میں ریلیشن ہے، ان تینوں چاروں چیزوں کا آپس میں مل کے جو ہے مرکب بنتا ہے، آئل کی صورت میں بھی اور کھانے کی صورت میں بھی جو ہے خوراک کی صورت میں بھی ان کا مرکب بنتا ہے، اور یہ تقریباً چاروں چیزیں جو ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں آپ دوستوں سے۔ آج کل نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، ان کو بہت ضرورت ہے، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں یا جو اپنا جو بزرگ حضرات ہیں ان کو بھی کمزوری ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے، تو اس کو بھی اس چیزوں کو استعمال کرنے سے انشاءاللہ ان کے اندر انہیں بھی کافی فائدہ ہوگا۔ اب میری یہ جو ویڈیو ہیں ان کے علاوہ بھی مردانہ طاقت کے حوالے سے اور دوسری بیماریوں کے حوالے سے ہماری اور بھی ویڈیو ہیں، وہ بھی آپ ضرور اس سے بھی استفادہ حاصل کریں، اور اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو دواخانے کے مجمل خان کی کسی بھی برانچ پہ آ کر تجربہ کار حکیم حضرات سے یا طباء حضرات سے آپ ڈائریکٹ مل سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور بذریعہ اپنا ویب سائٹ یا آن لائن کے ذریعے بھی آپ حکیم صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نہیں آ سکتے، دور ہے، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ آن لائن سسٹم جو ہے اس کے ذریعے بھی حکیم صاحب سے آپ مشاورت کر سکتے ہیں، اور ہماری دوائیاں جو ہے وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور منگوا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔